وطن عزیز کی حفاظت پر معمور فرشتہ، جس نے اپنے آپ کو مٹی میں رول کر وطن عزیز کے دشمن کے عزائم کو ناکام کیا۔ جاگیردار گھرانے کا نوجوان، 300 ایکڑ قابل کاشت اراضی کا اکلوتا وارث، پیدائشی لینڈ لارڈ، جس کو معاش کی کوئی فکر نہیں تھی، چاہتا تو معاشی فکر سے آزاد ہو کر دیگر بگڑے نوابزادوں کی طرح عیاشی کی زندگی جیتا، لیکن ناظرین، اس نے اپنے لیے ایسی راہ چنی جو اسے امر کر گئی، اور وہ وطن پر قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، آپ درست سمجھے، ہم کیپٹن قدیر کی بات کر رہے ہیں، جو خاندان کے طعنے سنتے رہے کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود کیوں فوجی بن کر تھوڑی سی رقم کے عوض نوکری کر رہے ہو۔ آپ کا جواب ہوتا کہ فوجی پیسے کے لیے نہیں، وطن کی حفاظت اور خدمت کے لیے بھرتی ہوتے ہیں۔ آپ نے بھرتی کے بعد کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی اور اپنے جذبے کی بدولت خفیہ ایجنسی ISI میں شامل ہو گئے۔ بلوچستان میں ان دنوں دہشت گردی عروج پر تھی۔ ہندوستان کی پشت پناہی کی بدولت اینٹی بلوچستان سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ ہندوستانی تنخواہ دار ملک کے عدم استحکام کے لیے پرزور کام کر رہے تھے۔ ایسے میں اس شورش زدہ علاقے میں کیپٹن قدیر بلوچ کو خفیہ مشن سونپا گیا تاکہ آپ وہاں پر راہ کا نیٹ ورک تلاش کر کے دہشت گردوں کو ختم کر سکیں۔ یہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اس نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات کے شواہد ملے تھے۔ رمضان شوگر مل اور کلبھوشن جادیو کے ساتھ اسی نیٹ ورک کے شواہد ملے ہیں۔ ناظرین کرام، اس نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے اس نواب خاندان کے چشم و چراغ نے اپنی شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر کوڑا چننے والی زندگی کو ترجیح دی۔ فٹ پاتھ پر سوتا، کوڑے کے ڈرموں میں وقت گزارتا، میلا کچیلا پاگل فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں گھومتا، اور اس طرح اس نے 3 سال گزارے۔ اس دوران فقیر کے حلیے میں اپنے گھر کے دروازے پر گیا۔ والدہ نے فقیر سمجھ کر کھانا دیا اور کہا، بابا دعا کرنا میرا بیٹا جہاں ہو خیریت سے ہو۔ ناظرین، ایک ماں بھی اپنے بیٹے کے وطن سے محبت کے جنون کے آگے ہار گئی اور فقیر کے روپ میں بیٹے کو نہ پہچان سکی۔ آخرکار فقیر کی محنت رنگ لائی اور راہ کے بہت بڑے نیٹ ورک تک پہنچ گیا اور کلبھوشن جادیو کو پکڑ لیا گیا۔ کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد نواز شریف کی رمضان شوگر مل سے راہ کے ایجنٹ پکڑے گئے۔ ناظرین، اس جنونی شہزادے نے بلوچستان کا امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کیسا انسان تھا جو 300 ایکڑ قابل کاشت زمین کا مالک ہو کر کوڑے کے ڈھیر پر وقت گزار کر دشمن کو پکڑنے میں کامیاب ہوا اور اپنی جان قربان کر دی۔ کیپٹن قدیر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ ان کی موت بھی ایک معمہ ہے۔ ناظرین، ہمارے ملک کے ISI اور ان فوجی جوانوں کی بدولت ہم امن و سکون سے رہ رہی ہیں۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ عطا کرے اور شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ آمین ثم آمین۔